بعض اوقات ایک بیمار شخص خود یا پھر اسے دیکھنے والا ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے جو اس بیمار کے لیے مزید پریشانی، مایوسی اور بعض اوقات موت کا سبب بن جاتے ہیں، حالانکہ اس موقع پر اچھے الفاظ ادا کرنے چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ دعا دیتے، لا بأس طہور انشاء اللہ۔ ترجمہ، کوئی مسئلہ نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں لا بأس، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ طہور، یہ آپ کو گناہوں سے پاک کر دے گی۔ اگرچہ بیماریوں کی وجہ سے انسان کو بظاہر پریشانی ہوتی ہے، لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ان بیماریوں کی وجہ سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں تو انسان کو یقیناً پریشانی کی بجائے اطمینان حاصل ہو جائے کہ میرے تو گناہ ہی معاف ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ بیماری تو وقتی تکلیف ہے، جبکہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ گناہ معاف ہونے کی صورت میں آخرت کی بڑی تکلیف مکمل ختم ہو جاتی ہے۔ دعا کے اگلے الفاظ ہیں انشاءاللہ، مطلب اگر اللہ نے چاہا۔ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو شفا دے چاہے تو نہ دے، نہیں، بلکہ یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی چاہت کا حوالہ دے کر یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ ہر کام اللہ کی چاہت کے مطابق ہی ہو کر رہتا ہے، لہٰذا یہ بیماری بھی اللہ کی چاہت کے عین مطابق ہی گناہوں کو مٹا دے گی اور ختم بھی ہو جائے گی۔ کہ آپ جانتے ہیں کہ الفاظ کا چناؤ کتنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور یہ دعا دی، لا بأس طہور انشاء اللہ، لیکن اس شخص نے تعجب کے طور پر اس دعا کو دہرایا کہ کیا آپ یہ دعا دے رہے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، میں نے یہی الفاظ کہے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ تو ایسا بخار ہے جو ایک بوڑھے پر غالب آ چکا ہے اور اسے قبر تک پہنچا کر ہی رہے گا۔ اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو ایسا ہی ہوگا، لہٰذا وہ شخص فوت ہی ہو گیا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ مسنون دعا اور اچھے الفاظ کا اہتمام کرنا چاہیے اور ایسی باتوں سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے جو نا امیدی اور مصیبت کا سبب بنے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر حالات کتنے ہی پریشان کن ہو، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہر چیز اللہ کی قدرت اور حکم کے تابع ہے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے حکم دے کر اسے ٹھنڈا کر دیا تھا، اسی طرح بیماری بھی اللہ کے حکم کے ہی تابع ہے، لہٰذا ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔